السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج میں اخلاق سیریز کا ایک بہت ہی اسٹرانگ ٹاپک آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی، اور وہ ہے جی غصہ۔ جی غصہ تو ہم سب کو بہت زیادہ آتا ہے، تو چلیں آج ہم سیکھتے ہیں کہ یہ غصہ ہوتا کیا ہے، اور اگر ہمارے اندر یہ ایک نیچرل ایموشن ہے تو پھر ہم نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، ہمیں نقصان نہ دے۔ اچھا، غصہ کہتے ہیں جی الغضب، یعنی اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں گلے میں کسی چیز کا اٹکنا۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شر، یعنی غضب یا غصہ ہر شر کی کنجی ہے۔ اور بالکل صحیح کہا انہوں نے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے نا تو ہم حسد اور جلن بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں، بد کلامی بھی شروع ہو جاتی ہے، تلخ کلامی، بد کلامی، مار پیٹ، سب کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے نا۔ تو یہ بیسک دیکھا جائے تو یہ جڑ ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ حسن اخلاق کو ہمارے لیے ایک کلمے میں بیان کر دیں کہ حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے، تو انہوں نے فرمایا ترک الغضب، غصہ چھوڑ دو، یہی حسن اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ غصہ چھوڑ دیں گے نا، یعنی کہ اگر آپ بیماریوں کی جڑ کو ہی ختم کر دیں گے تو بیماریاں تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر بندے کے اندر اپنے دین، اپنے ایمان، عزت و آبرو، خاندان، مال کے دفاع کے لیے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جب بھی ان میں سے کسی ایک چیز کو کوئی بھی نقصان ہونے لگتا ہے نا تو انسان فوری طور پر غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی اس قیمتی چیز کا نقصان تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، آپ کا دین ہو، اس میں کوئی تنقید کر رہا ہو اور کوئی آپ کو دین کے کام سے روک رہا ہو تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ آپ کا ایمان کسی وجہ سے چلا جائے، مطلب اگر آپ کسی سے لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن دوسرا بندہ آپ کو پمپ کر رہا ہے، آپ کو ایسی ٹونٹنگ باتیں کر رہا ہے کہ آپ اینڈ پہ غصے پہ آ ہی جاتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ غلط کہہ دیا اور آپ کا ایمان خراب ہو گیا، تو کتنا غصہ آتا ہے۔ آپ کو اس چیز کا غصہ کم، آپ کو اپنے ایمان خراب ہونے کا غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی عزت پہ بات کرتا ہے تو آپ تو غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ سارا ہمارا خاندان، ہمارا مال، کسی بھی چیز پہ اگر کوئی بات کرے نا تو ہم غصے میں فوراً آ جاتے ہیں، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس نقصان سے بچنے یا بچانے کے لیے جو بھی رد عمل ہوتا ہے نا، اس میں پھر غصہ کام آتا ہے۔ اب غصہ جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو چیز نہیں ہے، ہم اسے نا بہت نیگیٹیوٹی میں ہی لیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا ہے تو ان کو بہت غصہ آیا، اور غصے میں انہوں نے تختیاں پھینک دی۔ لیکن پھر جب ان کا غصہ جاتا رہا، قرآن میں ہے یہ، اور جب ان کا غصہ جاتا رہا تو پھر کیا کیا، انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو غصہ آیا نا، وہ اللہ کے رسول تھے لیکن پھر بھی ان کو غصہ آیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، بعد میں اس کو کنٹرول کیا۔ تو مومن کا غصہ کرنا حق ہے، لیکن اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں غصہ کرنا ہے، کتنا غصہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت ہمارے اندر غصہ رکھا ہے نا، لیکن یہ بے حد ضروری ہے کہ انسان اس کا استعمال درست جگہ پر کرے اور درست طریقے پر کرے۔ تو اب اصل سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ غصہ کب کرنا ہے، یعنی کب ہم نے کسی سے ناراض ہونا ہے، کہاں ناراض ہونا ہے، کتنا ناراض ہونا ہے، اور کیسے ناراض ہونا ہے، اور زائد از ضرورت غصہ کیسے اپنے اندر سے دور کرنا ہے۔ اپنے ساتھ یہ ایک ہوگی نا جنگ جو ہم نے لڑنی ہے۔ کیونکہ اکثر جو غصہ آتا ہے نا اس کے عموماً وجوہات کیا ہوتی ہیں، یہی ہوتی ہے نا کہ میری مرضی کے خلاف یہ کام ہو گیا، یا مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا تو میری عزت میں کمی آ گئی، مجھے فلاں بندہ تنقید بہت کرتا ہے، میرا مذاق بہت اڑایا گیا، یا کسی نے میری بات نہیں سنی۔ مطلب یہ ایک مین ٹاپکس ہمارے ہوتے ہیں جب ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ خود کو بڑی چیز سمجھنا یا اپنے آپ کو بہت زیادہ اہمیت دینا نا، ایسے موقعوں پر بھی ہمیں غصہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ تو آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے نا تو غصہ پی جائیں اور درگزر کر لیں۔ کیونکہ غصے کا جو گھونٹ ہے نا جو پیتا ہے انسان، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر
اجر والا کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم غصے کو پی جاتے ہیں نا تو ہی ہمیں اجر بھی ملتا ہے، اور تو ہی ہمارے معاملات جو ہے نا وہ سیٹ بھی ہوتے ہیں آگے. کیونکہ اگر ہم اپنی انا کو آگے رکھیں اور ہم دوسروں پہ احسان جتاتے رہیں نا بار بار کہ ہم نے اس ٹائم تمہیں کچھ نہیں کہا حالانکہ تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تو پھر آپ کے کنٹرول کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کیا نا، پھر تو آپ نے احسان جتانے کے لیے کیا. تو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا ہے تو احسان جتا کر اسے ضائع مت کریں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اسے اپنا غصہ نکالنے کا اختیار ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر فرمائے گا جس حور عین کو تو چاہے پسند کر لے. سبحان اللہ. تو یہ حوریں تو سب کو ہی چاہیے نا، اگر چاہیے تو پھر ہمیں غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور غصہ وہیں پہ کنٹرول کرنا چاہیے جہاں پہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا اختیار ہے، ہم کر سکتے ہیں. جیسے اکثر ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا، تو بڑوں کے سامنے تو ہم ویسے ہی نہیں بول سکتے، اس ٹائم تو ہماری مجبوری ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا. لیکن جب ہم سے عہدے میں چھوٹے لوگ یا ایج میں چھوٹے لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی غلط کام ہو جائے تو پھر ہم اپنے غصے کا لیول چیک کریں ذرا کہ ہمارا غصہ کیسا ہوتا ہے، تو وہاں پر ہی ہمیں غصہ پینے کا حکم دیا گیا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکھاؤ اور آسانی کرو اور تنگی نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے خاموش رہے. تو یہ تو اتنا پیارا علاج بتا دیا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے. بہت مشکل کام ہے آئی نو، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے نا. ہم سے تو کوشش مانگی ہے، یقیناً جب ہم سچے دل سے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں بھی کریں گے اور ہمیں اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ کچھ ایسی دعائیں ہیں جو ہم سب کو یاد کرنی چاہیے. جب بھی آپ کو لگے کہ غصہ اب حد سے زیادہ ہو رہا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا، فوراً وہ دعائیں آپ پڑھنی شروع کر دیں. سورۃ المومنون میں ہے ایک دعا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ لیتا ہوں، اور میرے رب اس بات سے بھی تیری پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے بہت ہی خوبصورت، کیا ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ اب حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے، یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے، یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے آئے. یہ دعا بہت بہت زیادہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، تو ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اب آپ نے کرنا کہ آپ نے جائزہ لینا ہے اپنا کہ وہ کون سی باتیں جو آپ کو غصہ دلانے کا باعث بنتی ہیں، اور انہیں روکنے کے لیے اب آپ نے کیا کیا کرنا ہے. آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا. پہلے تو آپ دیکھیں اپنے حالات کو کہ یہاں پر میں غصہ کروں گی نا تو حالات بہتر ہو جائیں گے، اور یہاں پہ میں غصہ کروں گی تو حالات خراب ہو جائیں گے. تو ہمیں نا اپنے غصے کو ہم یہ کر ہی نہیں سکتے نا کہ ہم کہیں کہ ہمارے اندر سے یہ ایموشن ہی ختم ہو جائے. یہ نیچرل ایموشن ہے، اس کا یوزج بس ہم نے صحیح کرنا. بالکل ایسی جیسے پیسہ بذات خود بری چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن پیسے کا ہم استعمال ایسی غلط چیزوں پر کرتے ہیں کہ اکثر دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ جو بڑا امیر نظر آ رہا نا یہ تو ہو گئی خراب، کیونکہ ہم نے تصویر ہی ایسی دکھائی ہے نا لوگوں کو. اس لیے غصہ ایک جذبہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے. اب ہم نے اس کا صحیح استعمال کر کے اس کو پازیٹیو رکھنا ہے، اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف ہم نے نہیں لے کر جانا. تو بس ہم سب اپنے اپنے حالات دیکھیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. جزاکم اللہ خیراً کثیرا.